بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرب قرآن سے آسمہ فروخ آپ سے مخاطب ہیں۔ آج ہم سورۃ الاعلیٰ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذکر کا حکم دیا جا رہا ہے، تو سب مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ اپنے رب کے پاک نام کی تسبیح کریں، کیونکہ وہی ہے جس نے پیدا کیا، انسانوں کو لاتعداد نعمتیں دیں جن کو وہ شمار کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ان لاتعداد احسانات کا تذکرہ کرنا، انہیں یاد رکھنا اور ان کا شکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ شکر کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں اور زیادہ نوازیں گے۔ اسی طرح احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں انسان کو دے رکھی ہوں، ان کا اظہار جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اس شخص کا جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ اس کی طرف خود آتا ہے اور اس کے راستے آسان کرتا ہے اور نئے راستے کھول دیتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اسے پیدا کیا، پھر اشرف المخلوقات کا تاج اس کے سر پہ رکھا، پھر بار امانت سے سرفراز کیا، زمین و آسمان کو اس کے لیے مسخر کر دیا۔ ایک آیت میں فرمایا گیا ہے ترجمہ کہ بے شک میں نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ انسان اپنی زندگی کی نعمت کا اور ہر نعمت جو اس کی زندگی کو برقرار رکھتی ہے فائدہ اٹھاتا ہے۔ شیخ سعدی کا قول ہے کہ ایک سانس پر دو شکر واجب ہیں، ایک اس بات کا کہ تازہ ہوا جسم میں داخل ہوئی، اور ایک اس بات کا کہ گندی ہوا جسم سے خارج ہوئی۔ اگلی آیت میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تناسب قائم کیا، یعنی ہر چیز کو درست جگہ درست تناسب میں پیدا کیا اور ایک توازن کو برقرار رکھا ہے۔ کائنات میں ہر مخلوق کو رزق دیا، ان کی زندگی کے مطابق ان کو ماحول دیا، اور ہر چیز کو وہ تناسب عطا کیا جس کی ماحول میں اسے ضرورت ہوتی ہے۔ تو اتنا عظیم سانع کون ہو سکتا ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ ہی نے ہر ایک کے لیے قسمت کا فیصلہ بھی رکھا ہے، ہر ایک کی تقدیر لکھ کر لوح محفوظ میں محفوظ کر دی ہے۔ تو ہر ایک جان کے دنیا میں آنے اور جانے کا وقت طے کر رکھا ہے، شادی کا وقت قسمت بھی طے شدہ ہے۔ پھر انسان کو راہ دکھائی اور اسے اختیار دیا کہ وہ اپنے لیے راہ منتخب کرے۔ درست راہ کون سی ہے یہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا۔ اب انبیاء کرام کی پیروی اس کے ذمے ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی پیروی اس کے ذمے ہے، تلاش کرنے پر حق کا راستہ ملنا اس کے لیے اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ اس اللہ نے جو عظیم سانع ہے کس عجیب طرز پر نباتات اگائی ہیں کہ بیج ڈالتا انسان ہے، نکالتا اللہ ہے۔ کچھ نباتات خود رو بھی ہوتی ہیں، خود بخود اگاتی ہیں، پھر یہ نباتات کس طرح نشو و نما کے مراحل طے کرتی ہیں، پھول نکلتے ہیں، پھل بنتے ہیں، پتے اگتے ہیں، درخت نمو پاتے سایہ دیتے ہیں، پرندوں کا مسکن بنتے ہیں۔ یہ سب نظام اتنا وسیع ہے کہ اپنے بنانے والے کی طرف ضرور متوجہ کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا، اس کا چلانے والا، اس کو برقرار رکھنے والا اور پھر ان سب کی ضروریات کو مہیا کرنے والا اللہ موجود ہے، جو ان نباتات کو ایک خاص وقت تک زندہ رکھتا ہے۔ یہ سب اس کی قدرت ہے۔ پھر جب ان کی زندگی ختم ہوتی ہے تو ان کا رنگ روپ بدل جاتا ہے اور وہ سیاہ کوڑے میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تبدیلی کون کر رہا ہے؟ اللہ ہے جو یہ کرتا ہے، جو ہر مخلوق سے آگاہ، ان کی ضروریات سے واقف اور ان کو پورا کرنے والا اور ہر ایک کو رزق دینے والا ہے۔
پھر ہم کیوں اس سے غافل ہوں؟ کیوں نہ اس کی بندگی کریں؟ کیوں نہ اس کا شکر ادا کریں؟ کیوں نہ اس کی تسبیح بیان کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رحمت کا خصوصی اظہار ملتا ہے ان آیات میں کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں جلدی الفاظ دہرا کر ان کو یاد کرنے کے لیے فکر مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کروا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور بھولنے کی فکر میں ان کو جلدی جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ ہم آپ کو بھولنے نہ دیں گے، سوائے اس کے جو ہم چاہیں۔ پھر کچھ احکامات جو پہلے نازل ہوئے پھر بعد وقت میں ان کو منسوخ کر دیا گیا، تو وہ آیات اللہ نے بھلا دی۔ وہ جسے چاہے بھلا دے اور جسے چاہے اپنے جس حکم کو چاہے ہمیشہ باقی رکھے۔ اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اتارنے کا ذمہ، یاد رکھنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس قرآن کی حفاظت، ہمیشہ کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر کو محبت سے دور کیا جا رہا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ بے شک ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔